السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ کی رحمت سے۔ اللہ کریم برکت عطا فرمائے آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، تو کوشش کریں زندگی میں جو معاملات ہیں ان کے لیے دعا کیا کریں۔ تو آج کا جو عمل بتانے جا رہا ہوں وہ یہ عمل ہے کہ آپ چاہتے ہیں جو شخص آپ کے قابو میں نہ آئے، آپ کی بات بھی نہ مانے، تو اس کو کس طرح قابو کرنا ہے۔ تو یہ سوال ہمارے ذہنوں میں گردش اکثر کرتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو شخص قابو میں نہ آئے، اولاد نافرمان ہے تو ایک وجہ یہ بھی ریزن بنتی ہے، لیکن ذرا غور کیجئے کہ اللہ کریم نے آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، تو کبھی آپ نے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا ہے کہ نہیں؟ تو یہ آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ زندگی کچھ علم نہیں، کچھ معلوم نہیں کہاں تک ختم ہوگی، کہاں تک جو ہے وہ چلے گی، تو اب آپ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے سب کچھ۔ تو لہٰذا یہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ جو آپ چاہتے ہیں بندہ آپ کے قدموں میں بھی آیا ہوگا نا، آئے گا، جیسا چاہے ہو ویسا ہوگا، ہر طرف آپ کی مرضی چلے۔ آپ کا بیٹا نافرمان ہے، اسی طرح کوئی اور معاملہ ہے، تو ان کو حل کرنے کے لیے آپ کوشش کر دیا کریں کہ آپ کی وجہ سے کوئی پریشان نہ ہو، آپ کی وجہ سے کوئی مایوس نہ ہو۔ تو جب یہ کوشش کریں گے تو برکتیں پائیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کریم ہے، اس کے کرم کی بھیک مانگے۔ جو آپ کے پاس مال و دولت ہے اس پر شکر ادا کیا کریں کہ اللہ کریم نے کیا کیا نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے۔ جب شکر ادا کرنا سیکھیں گے نا، اللہ اور آپ کو دے گا۔ اور اسی طرح کے کئی معاملات ہوتے ہیں، اور یقیناً جو ہے کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کریم نے جو جو نعمت عطا فرمائی ہے ذرا اس پر ہم فوکس کریں، توجہ کریں، اور دعا بھی مانگا کریں۔ اچھا، بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم فوکس نہیں کر پاتے ہیں، اپنی مرضی چلاتے ہیں۔ تو دیکھیں، زندگی ایک بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی طرف سے، اس نعمت کا شکر ادا کرنا سیکھیے۔ یقیناً جب شکر کریں گے نا
تو مزید وہ نعمتیں آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو نعمتوں کا شکر کرنا سیکھیے۔ جو اللہ کریم نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے تو اس پر ہمیشہ اللہ کریم سے دعا مانگا کریں۔ تو جب دعا مانگیں گے نا تو اس کی برکتیں ہوگی آپ کو نا، اور برکتیں بھی ہوگی، رحمتیں بھی ہوگی، رفعتیں بھی ہوگی، وسعتیں بھی ہوگی۔ تو یہ زندگی میں اپنا معمول بنائیے کہ اللہ کریم نے ہم پر بہت سارے انعامات عطا فرمائے لیکن ہم ناشکری کرتے ہیں، تو لہٰذا شکر ادا کرنا سیکھیے، اللہ کریم سے دعا بھی مانگا کریں۔ اور آپ جو چاہو گے نا، میرا وہ کریم ہے بڑا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، آپ کو وہ نعمت عطا فرمانے پر جب آئے گا نا، آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں اللہ کریم سے اپنا رابطہ مضبوط رکھیں۔ ایمان بھی ایک بڑی چیز ہے، اگر ایمان سلامت ہے نا تو یقیناً آپ کی زندگی ایک کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کریم راضی ہو ہم سے اور ہمیں جنت مل جائے، تو یقیناً جو ہے نا اللہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحم فرمانے والا بھی ہے، کرم فرمانے والا بھی ہے۔ تو دیکھیں، جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا فرمائی ہے، جو آپ سے ہو سکے نا صدقہ دے دیا کر، کوشش کیا کریں، زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اور اسی طرح جو یعنی کہ آپ کو اللہ نے نعمت عطا فرمائی ہے نا، اس پر ہمیشہ شکر بھی ادا کیا کریں۔ بعض اوقات ہم شکر ادا نہیں کر پاتے، تو پھر ہمیں نعمت کم ملتی ہے۔ شکر گزاری جب نہیں کریں گے تو دیکھیں وہ کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، سب کچھ ہے۔ آپ کوشش کریں نا کہ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں، اور اللہ نے جو چیزیں آپ کو عطا فرمائی ہے اس پر شکر کثرت سے کریں۔ اللہ کریم نے کرم کیا تو حالات بدل ہی جائیں گے آپ کے، تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ آپ زندگی میں جب کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو وہ ہر چیز آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے اہل و عیال کی خیر فرمائے۔ اللہ آپ پر خصوصی کرم فرمائے، اور یقیناً زندگی بہت مختصر ہے، اور مختصر زندگی ہے، کچھ علم نہیں، کچھ پتہ نہیں، اور جو ہے دعا کیا کرے خوب۔ تو
دعا بھی کثرت سے کیا کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، آپ کے ساتھ عافیت والا معاملہ بھی عطا فرمائے اور پریشانی کو دور فرمائے۔ تو محترم اور قابل احترام، آپ ہمیشہ کوشش کیا کریں، کوشش کریں گے تو کچھ حاصل کر پائیں گے نا، اب کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیسے جو ہے نا وہ آپ باتوں کو سمجھیں گے۔ تو یقیناً میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اللہ کرے کہ اس سے مستفیض ہو آپ۔ تو اللہ سے دعا بھی مانگا کرے نا، جب بھی موقع ہو، جب بھی وقت ہو، ان سے دعا بھی کیا کریں، تو انشاءاللہ برکت الگ ہوگی۔ گھر میں چاہے جتنے بھی افراد ہو، تو ان سے بھی محبت کرنا سیکھیں، جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کی ایک الگ آپ کو برکت عطا ہوگی انشاءاللہ۔ یقیناً آپ میری باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے، تو یہ نچوڑ فارمولہ جو عرض کر چکا ہوں، اور کروں گا بھی اللہ کی رحمت سے۔ کوئی پریشانی ہو، رزق میں تنگی، کاروبار ہو تنگی، مشغول اوقات میں کوئی آپ سے مل نہیں رہا ہے، محبت کرنا چاہتا ہوں اس سے، تو ٹینشن نہ کیا کرے، ٹینشن نہ کیا کرے، اور دعا کیا کرے اللہ سے۔ اللہ کریم نے کرم کیا تو حالات آپ کے بدل ہی جائیں گے، اور اللہ کریم عافیت والا معاملہ فرمائے آپ کے ساتھ، اور ڈھیروں ڈھیر برکات بھی آپ کو عطا فرمائے۔ تو آج جو چیزیں آپ کا عمل آج جو بتاؤں گا، اس پر آپ نے عمل ضرور کرنا ہے، تو جب کریں گے تو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے آپ کو۔ انشاءاللہ یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ گھریلو الجھن اکثر جوانی چھین لیتی ہے، تو ایسا ہی ہے، گھروں میں معاملات صحیح نہ ہو تو پھر اکثر ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو کوشش کریں محبت بانٹا کریں، ارد گرد نفرت کرنا چھوڑیے، نفرت کریں گے تو پھر محبت کہاں سے پیدا ہوگی؟ محبت بانٹا کریں اور کثرت سے بات ملا کر، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور تو یقیناً
آپ بڑا خوش نصیب ہے مسلمان ہے تو یقیناً اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور دنیا آخرت کی بھلائیاں سے نوازے. اسی طرح معاملات کو بہتر فرمائے. کوشش کیا کریں کسی کی دل آزار نہ کرے زندگی میں، اور کسی کو تکلیف پہنچانا زندگی میں. انسانی خدمت کرے، انسانیت کی سوچ رکھیں تو برکتیں ہوں گی. بات چاہتے ہیں کہ ہمارا محبوب ہمارے قدموں میں ہو، شوہر ہمارے قدموں میں ہو، تو ممکن ہے اللہ کریم سے جب رجوع کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہوگی. اور آپ کے معاملات، مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور برکتیں عطا فرمائے. یقیناً زندگی میں ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے یہ بھی حاصل ہو، وہ بھی، یہ بھی، سب کچھ. تو خواہش تو ہر کسی کی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مسائل بھی نہ ہو، تو مسائل حل کے بغیر کامیاب ہو سکتے زندگی میں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وظائف کے ساتھ تربیت بھی دوں. آپ کے معاملات کو دیکھوں، مسائل کو حل کرنے کی کوشش کروں، تو کوشش کر دیا کریں. اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، برکت عطا فرمائے اور وسعتیں بھی عطا فرمائے. زندگی میں انسان بہت کچھ کر سکتا ہے، کسی کو بھی آپ اپنی طرف مائل کرنے کے حساب سے ہمت ہو، بلند حوصلہ ہو، تو اس کی بات ہی الگ ہے. اللہ اور اس کا حبیب
ہم سے راضی ہیں تو ہم بہت آگے ہیں، تو لہٰذا اس کو بھی ہمیں راضی کرنا ہے ساروں کو۔ یقیناً جو آپ چاہتے ہیں نا، اللہ کریم سے دعا کیا کریں۔ بڑا کریم بھی ہے، بڑا رحیم بھی ہے، کرم فرمانے والا بھی ہے اور رحم فرمانا والا بھی ہے۔ تو کوشش کیا کریں آپ اللہ سے ہر وقت ایمان کی سلامتی کی دعا کیا کریں، اور جو معاملات ہے، جو چاہتے ہیں کسی اور کو آپ نہ بتائیں، اللہ اور اس کے حبیب اگر ہم اپنے معاملات کو کسی اور کے حوالے کریں شاید حل ہو نہیں پائیں گے، لیکن جو ہے ہم کوشش یہ کریں کہ جو زندگی میں ملا ہے ہمیں، تو اس پر ہم شکر بھی ادا کریں کثرت سے۔ تو میں یہیں بار بار جو ہے عرض کر رہا ہوں، تو لہٰذا کوشش کیا کریں، کوشش اللہ کریم سے اپنا تعلق مضبوط بنائیں۔ امید ہے کہ برکتیں نازل ہو، برکتیں بھی ہو، رحمتیں بھی ہو، رفعتیں بھی ہوں، وسعتیں بھی ہوں، اور بہت سارے معاملات بھی ہو۔ تو یقیناً آپ جو ہے زندگی میں جو حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، اللہ کریم سے دعا مانگا کریں، اور جو ہے دعا مانگے کثرت سے، خوب، ٹھیک ہے۔ تو یہی زندگی کا فارمولہ نچوڑ سے مخاطب ہوں تو یقیناً بے حد میں یہی جو ہے نا وہ بار بار عرض کر رہا ہوں، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بعض اوقات ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہمارے محبوب تابع ہو جائے، پھر بعض اوقات ہم چاہتے ہیں محبت بڑھ جائے، قابو میں آ جائے، تو اس کے لیے کوشش کاوش آپ پر ہی منحصر ہے، آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے نا۔ اگر چاہتے ہیں نا سب کچھ حاصل ہو ایک دم اور اس کی برکتیں بھی ہو، تو اس پر پورا اترے، اور ہمیشہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں کہ اگلا ہمارا تابع ہو جائے، اور چاہتے بھی کہ ہو جائے، قابو میں آ جائے، قابو میں جو ہے نا وہ ہو جائے۔ تو میں یہی جو ہے بار بار عرض کر رہا ہوں، اور ٹھیک ہے جیسا ہو، جیسے بھی ہو نا، کوشش ہی کرتے گئے، ٹھیک ہے۔
اچھا تو پھر میں عرض کرتا ہوں بعد میں، ٹھیک ہے؟ تو اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں بعض میں، اور ایک یعنی جذبہ بھی پیدا کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے اندر جو ہے نا یعنی کہ قائم نہیں ہوتی، تو ان کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. کوشش کریں گے تو اللہ کی رحمت سے ہم برکتیں پائیں گے نا. تو کوشش جب ہم کریں اور اسی طرح کوشش ہی نہیں کریں گے تو پھر کس طرح ہم جو ہے نا وہ اس کی برکتیں پائیں گے. تو لہٰذا کوشش بڑی چیز ہے. اللہ نے چاہا تو برکتیں ہی برکتیں ہوگی. تو میں تو یہی جو ہے نا بار بار بتا رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہتے نا کہ ہو جائے، یا اس طرح کے کئی طرح کے معاملات ہیں، لیکن وہ نہیں ہو پائے گا. تو وہاں یہی جو ہے نا ہماری سوچ میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے اندر ایسا جذبہ ہو، جنون ہو. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگلے کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، لیکن جو ہے نا صبر تحمل بھی ہماری لائف میں ہونا چاہیے. صبر تحمل کا جب مظاہرہ ہی نہیں کریں گے تو ہم آگے کس طرح بڑھ سکیں گے. تو ایک صبر کا جنون بھی ہو، صبر و تحمل کا ایسا جنون ہو، ایسا جذبہ ہو ہمارے اندر کہ ہم جو ہے نا آگے کی طرف دیکھیں تو ہمارا وہ قابو میں آ جائے. جب صبر ہی نہیں ہے، ارجنٹ اور جلد بازی کا کام ہے، تو پھر کیسے صبر حاصل ہو پائے گا. تو یہی جو ہے نا زندگی کا میٹر ہے. اب زندگی کا میٹر تو ہے، تو لہٰذا کوشش جو ہے نا وہ ضروری ہے. کوشش کیا کریں کہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں پورا فوکس کریں اس پر. اللہ اور اس کے حبیب نے چاہا تو برکتیں ہی برکتیں ہوگی. اچھا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت جلد بازی کر لیتے ہیں، لیکن وہ ہمیں حاصل ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا پھر ہم ایسا بھی کرتے ہیں کہ ڈائریکشن ہماری سوچ ہر الگ قسم کی ہوتی ہے نا، تو ہم سوچ کو ڈائریکشن کو الگ نہیں کر ایک ہی رکھیں. تو ڈائریکشن کو ہمیشہ جو ہے نا پرفیکٹلی رکھے. تو ایسا کریں کہ جب بھی معاملہ ہو، جب بھی ایسا کوئی جو ہے نا پرابلمس ہو، تو اس کو اچھے انداز سے پہلے نوٹ کر دیا کریں، بعد میں جو ہے نا اس کا سوچا کریں. تو جب بھی آپ اس طرح کے معاملات کو دیکھیں گے تو جو ہے نا اللہ نے چاہا تو بہتر ہی حالت طرف آپ گامزن ہوں گے. اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے معاملات کو دیکھتے ہیں، لیکن اس کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں رسپانسبلٹی الگ ہوتی ہے. یعنی جو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اگلا ہمارے پاس چل کر آئے، تو ایسا پاسبل ہو سکتا ہے؟ اگر ہو بھی سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں یہی بار بار جو ہے نا وہ عرض کر رہا ہوں اور کرنے جا رہا ہوں
تو لہٰذا اس پر ذرا فوکس نہیں دیجیے گا. اب باقی بات کے معاملات آپ دیکھ لیجیے گا کس طرح کے ہیں اور کیا کیا چل رہے ہیں. تو آپ بات کے معاملات جو ہے نا خود دیکھ لیجیے. تو یہی مقاصد جو ہے نا ہمارے آگے لائف میں بہت سے کام آ سکتے ہیں. اور زندگی کا کچھ علم نہیں، کچھ پتہ نہیں، تو یقیناً ہم جو ہے نا صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور صبر کرنے کے ساتھ ہمیں زندگی کے بہت مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب زندگی نے اتنا آگے چلایا ہے، یعنی زندگی کے مراحل بھی گزر چکے ہیں اور اسی طرح گزر رہے بھی ہیں، تو کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کئی طرح کے معاملات. لیکن ہم جو ہے نا کیا کہتے ہیں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں ایسا نہیں ہوتا کہ اگلا قابو میں آ سکتا ہے. اگلے کی محبت، چاہت، الفت ہمارے ذہنوں میں اور تصورات میں ہو. ایسا ہوتا ہے، ایسا یعنی کہ ممکن ہی نہیں. تو اب اس طرح بہت سارے وظائف بھی ہے، لیکن وظائف کے ساتھ ساتھ حکمت عملی طور پر ہم جو ہے نا تو اللہ کی رحمت سے برکتیں بھی اٹھا کر، تو کئی طرح کے معاملات ہوتے ہیں نا. تو اس طرح کے کئی معاملات کو آپ کوشش کر دیکھیں کہ معاملات کس طرح سولو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کس طرح معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں آپ کو ملے گی، اور برکتیں ملے گی، رفعتیں ملے گی، وسعتیں بھی ملے گی. زندگی خوبصورت بھی ہے، حسین بھی ہے، جمیل بھی ہے. تو اب جن کی ہے ان کے علم میں ہے، تو لہٰذا کوشش کیا کریں اللہ اور اس کے حبیب سے آگے سر جھکائے، فرمانبردار بن جائے، اولاد کو فرمانبرداری پر مذکور کریں. اولاد بھی بعض اوقات جو ہے نا وہ باتوں میں نہیں آتے، اور ان کی بھی کئی طرح کے خواہش ہوتی ہیں نا کہ یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے. تو ہمارے جو ہے نا زندگی میں بہت سارے ایسے بھی یعنی کہ ہوتے ہیں معاملات کہ ہم چاہتے بھی نہیں ہو جاتے ہیں، چاہتے ایک جگہ لیکن ہو جاتی ہے دوسری جگہ. تو اپنے اندر جنون جذبہ پیدا کریں، اور جذبہ بھی پیدا کریں، جنون بھی پیدا کریں. کوشش کریں جو آپ کے زندگی کے اندر کے معاملات ہیں نا اچھے انداز سے ان کو سولو کرنا بھی سیکھیے. تو جب آپ سولو کرنا سیکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے برکتیں پائیں گے آپ. اور
سلجھے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو ہے روابط قائم کریں، اور روابط قائم کریں گے تو آگے بڑھیں گے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور اس طرح برکات سے نوازیں۔ یقیناً اللہ ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، بے شک کریم بھی ہے، رحیم بھی ہے، کرم رحم فرمانے والا ہے اللہ کریم۔ تو کئی طرح کے معاملات ہیں، کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں زندگی کے، حل ہو کر نہیں پاتے ہم۔ محبت کے تقاضے تو بے انتہا ہوتے ہیں، لیکن اگر ہو گئی ہو تو اللہ کریم سے دعا مانگا کر ہے، اور اس طرح زندگی میں ہر وقت ہمیشہ دعا کیا کرے۔ یعنی زندگی کتنے مراحل سے گزر چکی ہے اور گزر رہی ہے، تو اب یہ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، برکت عطا فرمائے اللہ کرے، تو کوشش کر دیا کریں کہ اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرنے میں اپنا وقت صرف کریں، نہ کہ لوگوں کو۔ تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برکتیں مزید بڑھ جائے گی۔ ٹھیک ہے، باقی کئی زندگی کے مراحل ہیں، معاملات بھی ہیں۔ اللہ اور اس کا حبیب ہمیں جو ہے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے کرم کیا تو معاملات ہمارے بہتر ہو جائیں گے اور برکتیں بھی نصیب ہوگی۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور برکتیں بھی عطا فرمائے۔ اس طرح تو دعا میں یاد کیجیے گا، اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے معاملات اور مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرمائے، اور جو ہے کوشش کیا کریں زندگی کے کئی مراحل سے گزر چکے ہیں، تو کوشش کر دیا کریں کہ اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کرتے رہا کریں۔ اللہ نے چاہا تو برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ اللہ ہمارے حال پر معذرت چاہتا ہوں، کال آگے بیچ میں۔ تو زندگی کے کئی مراحل ہیں، کئی معاملات ہیں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، اپنے حبیب کے صدقے ہم پر رحمت کی بارش فرمائے اور ہمارے تمام معاملات کو حل فرمائے۔ اسی طرح جو ہے
کئی طرح کے معاملات ہیں، تو یقیناً اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کوشش کیا کریں، برکت لوٹا کریں، اور اس طرح برکت لوٹیں گے تو انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوگی۔ اللہ ہمارے حال پر نظر رحمت فرمائے۔